اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، جنہوں نے عدل و انصاف اور قانون کی حکمرانی کا ایک مثالی نظام قائم کیا۔ آپ کی خلافت کے دوران جرائم کی روک تھام، اسلامی قوانین کا نفاذ اور عوامی فلاح و بہبود کا شاندار انتظام موجود تھا۔ خاص طور پر زنا جیسے بڑے گناہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کے مطابق سختی سے عمل درآمد کیا۔ زنا کی سزا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسلام میں زنا ایک کبیرہ گناہ ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 ہے۔ یہ شرعی قانون کے مطابق کنوارے مرد یا عورت اگر زنا کریں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے۔ شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے سنگساری یعنی رجم کی سزا ہے، بشرطے کہ جرم ثابت ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ کا واقعہ۔ زنا پر سزا کا نفاذ۔ حضرت عمر کا دور خلافت عدل و انصاف کا روشن نمونہ تھا۔ آپ کے دور میں زنا کے کئی واقعات پیش آئے، جن میں آپ رضی اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلے کیے۔ ذیل میں ایک مشہور واقعہ تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ شادی شدہ عورت کا زنا اور حضرت عمر رضی اللہ کا فیصلہ۔ ایک دن مدینہ منورہ میں ایک عورت کو زنا کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ وہ شادی شدہ تھی اور اس پر الزام تھا کہ اس نے ایک غلام کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہیں۔ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ گواہی اور تفتیش۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کے مطابق پہلے 4 گواہوں کو بلایا تاکہ جرم ثابت ہو۔ گواہوں نے واقعہ کی پوری شہادت دی اور عورت نے بھی اعتراف کر لیا کہ اس سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ نے کوئی ذاتی رائے دینے کی بجائے صرف اللہ کے قانون پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اللہ کی شریعت کو نافذ کریں گے، چاہے ہمیں کتنی ہی مشکل پیش آئے۔ سزا کا نفاذ۔ کیونکہ عورت شادی شدہ تھی اور گواہی بھی مکمل تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنگسار کی سزا سنائی۔ اس حکم پر فوراً عمل درآمد کیا گیا۔ یہ سزا ایک کھلے میدان میں دی گئی تاکہ عوام کو عبرت ہو اور معاشرے میں بدکاری کا خاتمہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ خود موقع پر موجود رہے تاکہ عدل کا عمل مکمل نگرانی میں انجام پائے۔ عدل کی خوبصورتی۔ ایک اور واقعہ۔ ایک موقع پر ایک عورت پر زنا کا الزام لگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے سختی سے کہا، جب تک 4 عینی گواہ نہ ہوں، کسی پر زنا کا الزام لگانا خود ایک قابل سزا جرم ہے۔ چنانچہ جس نے جھوٹا الزام لگایا تھا اسے قذف یعنی جھوٹی تہمت کی سزا دی گئی، یعنی 80 کوڑے مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ کا قول۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو جس شخص کو جانور کی فکر ہو وہ انسانوں کے گناہوں کے فیصلے میں کتنا محتاط ہوگا، یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ سبق اور معاشرتی اثرات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف سے زنا جیسے جرائم کی روک تھام ہوئی۔ ان کے دور میں لوگ بے خوف ہو کر انصاف لیتے، زنا جیسے گناہ کم ہو گئے، معاشرے میں خوف خدا اور قانون کا احترام پیدا ہوا۔ نتیجہ۔ اس کا نتیجہ کچھ یوں نکلا۔ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنا کے جرم پر جو سزائیں دی وہ قرآن و سنت کے عین مطابق تھیں۔ آپ رضی اللہ نے کبھی ذاتی مفاد یا نرم دلی کو شریعت پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا دور خلافت آج بھی اسلامی حکومت کا آئیڈیل ماڈل سمجھا جاتا ہے۔